الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا ثمرۃ دعوت جدی ابراہیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ انتہائی قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، سفر کا ماہ مکرم اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے اور ربیع الاول کا مبارک مہینہ جلوہ فگن ہونے والا ہے، اور ہماری تقریباً یہ ترتیب رہتی ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو ترتیب کے ساتھ مختلف جمعوں میں بیان کیا جائے، تاکہ ہمیں خود بھی آقا کی مبارک زندگی اور حیات طیبہ کا علم ہو، ہماری نوجوان نسل کو بھی اس کا علم ہو، اور اپنے بچوں کو بھی اس سے ہم روشناس کروائیں۔ اس لیے آج سے انشاءاللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر ترتیب سے یہ سلسلہ شروع ہوگا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی مبارک زندگی کا ہر پہلو بڑا وسیع ہے۔ اگر ساری انسانیت بیان کرنے لگے، انسانیت تو ختم ہو جا سکتی ہے، لیکن میرے نبی کی مبارک زندگی کے مختلف پہلو کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور ایک ہی ہمارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جن کی مبارک سیرت کا ہر پہلو موجود ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء تشریف لائے، اور ان انبیاء علیہ السلام میں سے 313 رسل تھے، اور ان 313 رسولوں میں اولو العزم جو پیغمبر تھے، ان سب کے سردار ہمارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ ہی وہ اکیلی شخصیت ہیں کہ آپ کی ولادت کے بعد کے ہر پہلو کو محفوظ کیا گیا،
اور آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے جو واقعات، جو بشارتیں، جو علامات ظاہر ہوئی وہ بھی محفوظ ہیں۔ کسی نبی کی زندگی اس طرح محفوظ نہیں جیسے میرے اور آپ کے آقا کی زندگی محفوظ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر نبی جو بھی آیا اس کے آنے کے بعد اس کا تذکرہ ہوا، لیکن میرے آقا کا تذکرہ آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہوا۔ یوں کہہ دیجئے کہ ابھی آپ دنیا میں جلوہ افروز نہیں ہوئے اور آپ کی سیرت کا آغاز ہو چکا تھا، بلکہ آج تک کوئی یہ ایک حدیث بھی پیش نہیں کر سکتا کہ 1,24,000 انبیاء میں سے کسی نبی کے بارے میں اللہ نے تمام انبیاء کو جمع کر کے کہا ہو سوائے میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ جب اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں اپنی ربوبیت کا اقرار کرواتے ہوئے ارشاد فرمایا، ساری انسانیت کی ذریت کو جمع کر کے فرمایا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، آپ تو ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے خالق ہیں، آپ ہمارے مالک ہیں، آپ ہمارے پالن ہار ہیں۔ جب رب نے اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا، یہ عمومی جوڑ تھا، پھر خصوصی جوڑ ہوا، خواص کو جمع کیا، اور خواص میں انبیاء علیہ السلام کو جمع کیا۔ 1,24,000 انبیاء، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور ان سب سے کیا سوال کیا جا رہا ہے، ان سے کیا اقرار کروایا جا رہا ہے؟ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ رب العزت نے انبیاء سے، رسولوں سے جمع کر کے یہ عہد لیا، اور کیا کہا؟ جب میں تمہیں کتاب بھی دے دوں گا، حکمت بھی دے دوں گا، ثم جاءکم رسول، مفسرین کرام لکھتے ہیں رسول پر جو تنوین ہے یہ تعظیم کی ہے، معنی کیا؟ پھر تمہارے پاس میرا ایک عظیم المرتبت رسول آئے گا، عظمتوں والا رسول آئے گا، بلندیوں والا رسول آئے گا۔ ثم جاءتکم رسول لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، آج اقرار کرو تم اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ تو سب انبیاء اور رسل نے کہا تھا اللہ ہم اس پر ایمان بھی لے آئے، ہم اس کی مدد بھی کریں گے۔ اور اس کو عملی جامہ کب پہنایا گیا؟ کہ جب معراج کے موقع پر 1,24,000 انبیاء اور رسل کو بیت المقدس میں جمع کیا اور نبی کے پیچھے کھڑا کر دیا، اور میرے آقا نے امامت کروائی نماز کی، مقتدی سارے انبیاء علیہ السلام تھے، تو گویا کہ آپ کا عالم ارواح سے آپ کی سیرت کا آغاز ہو چکا تھا، اور انبیاء سے کہہ دیا تھا کہ تم نے ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ یہی وجہ ہے ہر آنے والے نبی نے میرے نبی کا اقرار کیا، بشارت دی۔ عیسیٰ علیہ السلام آپ کے قریب میں گزرے تو قرآن نے تذکرہ کیا، کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسْمُهُ احمد، میں تمہیں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد ہوگا۔ آپ ابھی دنیا میں نہیں آئے، آپ پر ایمان لانے والے آگے، یہ آپ کی انوکھی سیرت ہے، اور کسی کی سیرت ایسی نہیں ہے۔ جتنے نبی آئے، نبی کے آنے کے بعد لوگ دو قسموں میں تقسیم ہو گئے، ایمان لے آئے کچھوں نے انکار کر دیا، جو ایمان لائے مومن کہلائے، جنہوں نے انکار کیا کافر کہلائے۔ لیکن میرے نبی ابھی دنیا میں نہیں آئے، آپ پر ایمان لانے والے آپ سے پہلے موجود ہیں۔ روایات میں آتا ہے یمن کا بادشاہ جس کا نام تبا تھا، ہر
زمانے میں بادشاہوں کے لقب گزرے، جیسے روم کا بادشاہ اسے کیسر کہا جاتا تھا، فارس کا بادشاہ اسے کسرا کہا جاتا تھا، حبشہ کا بادشاہ اس کو نجاشی کہا جاتا تھا، اور اسی طرح مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ اسی طرح یمن کا بادشاہ جس کا لقب تبا تھا، اس نے تورات میں پڑھا، انجیل میں پڑھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ مکہ میں پیدا ہوں گے، مدینہ میں ہجرت کر کے جائیں گے۔ تبا بادشاہ ایک دن مکہ کے سفر پہ نکلا، وہاں سے گزرا، مدینہ منورہ سے گزرا۔ جب مکہ اور مدینہ کا سفر کیا، سمجھ گیا وہ آخری نبی یہیں آئے گا۔ اس نے خط لکھا، بڑا عجیب خط تھا، اور وہ خط لکھ کر کے شاہی فرمان کے طور پر کہا محفوظ رکھ دیا جائے، اور جب وہ آخری نبی پیدا ہو اس کو میرا خط دے دیا جائے۔ اس خط میں کیا لکھا تھا تبا بادشاہ نے؟ اے اللہ کے آخری نبی، آپ جب میری زندگی میں اگر دنیا میں آگے، میں آپ کا خادم، آپ کا غلام، آپ کا سپاہی بن کر آپ کے ساتھ رہوں گا، اور اگر میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ پیدا ہوئے، آپ دنیا میں آئے، گوارے نا میں آپ پر ایمان لا چکا ہوں۔ آپ ابھی تک دنیا میں نہیں آئے، اور آپ پر ایمان لانے والے آپ سے پہلے دنیا میں موجود ہیں۔ تبا بادشاہ آپ پر ایمان لا چکا تھا۔ آپ کا تذکرہ تورات میں بھی ہے، آپ کا تذکرہ انجیل میں بھی ہے، آپ کا تذکرہ زبور میں بھی ہے۔ آپ کے اوصاف تورات، زبور، انجیل میں جو بیان کیے، بڑے عجیب اوصاف بیان کیے آپ علیہ السلام کے، اور کہا گیا آپ کا حلیہ مبارک بھی بیان کیا گیا۔ تورات اور انجیل میں بڑے لمبے قد کے بھی نہیں تھے، چھوٹے قد کے بھی نہیں تھے، درمیانے قد کے تھے، بالکل وائٹ کلر بھی نہیں تھا، بالکل کالا بھی نہیں تھا، سرخی مائل آپ کا رنگ ہوتا تھا۔ اور یہاں تک کہ تورات اور انجیل نے اتنا بھی لکھ دیا، اور آپ کے اوصاف میں بیان کرتے ہوئے ترش روح نہیں تھے، سخت طبیعت کے نہیں تھے، بازاروں میں چلانے والے نہیں تھے، اور یہاں تک لکھا کہ یقبل الہدیہ ولا یقبل الصدقہ، ہدیہ کو قبول کریں گے، صدقہ کو قبول نہیں کریں گے۔ اور یہاں تک لکھا تورات اور انجیل اور زبور میں آپ کے اوصاف کہ آپ ہر بلندی پہ چڑھتے ہوئے، ہر پستی پہ اترتے ہوئے اپنے رب کا ذکر کرتے رہیں گے، اپنے اللہ کو یاد کرتے رہیں گے۔ آپ کے اوصاف تورات، زبور، انجیل میں تھے، اور یہی وجہ ہے حضرت جبیر ابن مطعم فرماتے ہیں میرے آقا بھی پیدا ہو چکے، آپ کو نبوت مل چکی تھی، مکہ مکرمہ میں نبوت کا اعلان کر دیا تھا۔ فرمایا میں ایک جگہ پر گیا، میں ایک مقام پر پہنچا، وہاں کے گرجا کے بڑا جو ان کا رہبائی تھا، اس نے مجھ سے کہا کہ سنا ہے تمہارے ہاں ایک نبی آ گیا، نبوت کا دعویٰ کیا، تم پہچانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں میں کیوں نہیں پہچانتا، میں اس کو پہچانتا ہوں، میں قریب سے دیکھا ہے۔ کہا آؤ نا میرے ساتھ چلو ذرا، اس کی تصویر مجھے بتا دو۔ کہا جب ہم کمرے میں گئے، ایک کمرے کا دروازہ کھولا، تصویریں دکھائی، دوسرے کا کھولا، تیسرے کا کھولا، جب چوتھے دروازہ کھلا کمرے کا اور میں نے ایک تصویر دیکھی، جب میرے سامنے رکھی، میں نے کہا ہاذہ صورت رسول اللہ، یہ اس رسول کی تصویر ہے۔ کہا میری تورات، زبور، انجیل بھی بتاتی ہے وہ نبی یہی ہوگا، اور کہا یہ تصویر وہ ہے۔ ایک روایت میں لکھا حضرت دانیال نے بنائی تھی، اور ایک روایت میں یہ ہے ہمارے لوگوں نے جو ماہر تھے تورات، زبور، انجیل میں اس آخری نبی کی نشانیاں پڑھ کر کے اس کے مطابق یہ تصویر بنائی تھی۔ آپ کی تصویر تو پہلے سے بنا کر بیٹھے ہوئے کہ آخری نبی یہ ہوگا۔ حضرت جبیر ابن مطعم فرماتے ہیں، اور ایک اور ساتھ ہیں ہشام، کہ ہم لوگ گئے مقوقس کے بادشاہ کے پاس، پھر ہم گئے اسکندریہ کے بادشاہ کے پاس، شہنشاہ اسکندریہ کے پاس۔ وہ کہنے لگے ہماری تورات، زبور، انجیل کے مطابق ایسا نبی دنیا میں آنے والا ہے، وہ آ گیا؟ ہم نے کہا ہاں وہ آ گیا۔ اللہ نے اپنے نبی کے لیے یہ انتخابات کیے، اور صرف یہی نہیں، نام کا بھی انتخاب آپ کے آنے سے پہلے کر دیا تھا۔ آپ کے دادا عبد المطلب فرماتے ہیں میں اور میرے ساتھ 4 اور ساتھی تھے، ہم
شام کے سفر پہ نکلے تجارت کے لیے. جب شام پہنچے ہمیں لوگوں نے بلایا, قریب گئے, کہاں سے آئے؟ ہم نے کہا مکہ مکرمہ سے آئے. کہا ہماری کتابیں کہتی ہیں عنقریب مکہ میں ایک شخص پیدا ہونے والا ہے جس کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم, اور نبوت کا تاج اس کے سر پہ سجایا جائے گا. عبد المطلب کہتے ہیں ہم ساتھیوں نے فیصلہ کر دیا کہ ہمارے ہاں جو بیٹا ہوگا اس کا نام محمد رکھیں گے. کہا میں نے سوچا میں بوڑھا ہو گیا, میرا بیٹا اب کہاں ہو سکتا ہے, چلو میرا جو پوتا ہوگا میں اس کا نام محمد رکھوں گا. آپ کے آنے سے پہلے آپ کے نام کا بھی انتخاب ہو گیا. یہ سارے کام اتفاقی نہیں ہیں. اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا میں لانا تھا. عرب میں آئے, عجم میں نہیں آئے. کیوں عرب میں آئے؟ اتفاقاً؟ نا اتفاقاً نہیں, اس لیے عرب میں آئے. عرب کا معنی بولنے والا, عجم کا معنی دو ہی تو تھے, عرب اور عجم. عجم کا معنی گنگا. نبی نے پوری دنیا میں اسلام کو پھیلانا تھا, عرب میں بھیجا, عجم میں نہیں بھیجا. عرب کا انتخاب کیوں کیا؟ اس وقت دو طاقتیں تھیں, سپر پاور جنہیں کہا جاتا تھا, ایک فارس اور ایک روم. یہ دو سپر طاقتیں تھیں, اور مکہ اور مدینہ وہ شہر تھے, عرب وہ تھا جو ان طاقتوں کے تسلط سے ہٹا ہوا تھا. ان طاقتوں کا اس پہ تسلط نہیں تھا. اللہ نے اتفاقاً نہیں, رب نے میرے محبوب کو عرب میں بھیجا, مکہ میں بھیج کر بتا دیا کہ یہ کسی طاقت کے تسلط کے تحت نہیں رہے گا. میرا نبی تو آ کر ان طاقتوں کو توڑے گا انشاءاللہ. اس لیے آپ کا انتخاب عرب میں کیا, عرب میں مکہ میں کیا. کیوں؟ مکہ عربی میں بکہ بھی کہا جاتا ہے. ببکہ ان اول بیت وضع للناس ببکہ. مکہ کو بکہ کہا گیا, اور بکہ کا معنی ہے وسط, 0 پوائنٹ, درمیان. اور جب آدمی درمیان میں ہو تو چاروں طرف اس کی آواز صحیح جاتی ہے, برابر جاتی ہے. رب نے اس لیے مکہ کا انتخاب کیا. میرے مصطفیٰ نے اس شریعت اور دین کو پوری دنیا میں چلانا ہے, پہنچانا ہے, اس لیے وسط دنیا کا انتخاب کیا تاکہ چاروں طرف جو ہے کلمہ کا پیغام جائے اور یہ توحید کا پیغام جائے. مکہ کا انتخاب کیا. خاندان کا انتخاب بنو اسماعیل میں پیدا کیا. بنی اسرائیل, حضرت اسحاق کی اولاد میں ہزاروں پیغمبر گزر گئے, حضرت اسماعیل کی اولاد میں ایک ہی آیا, اور وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب کیا, قربانی اسماعیل نے دی, اس لیے انتخاب کیا اسماعیل علیہ السلام کا. اور بنو اسماعیل میں بنو کنانہ کا انتخاب کیا, اور بنو کنانہ میں سے انتخاب کس کا کیا؟ قریش کا انتخاب کیا. قریش کا کیوں؟ قریش کرش سے ہے. کرش کا معنی بڑا, بڑی مچھلی کو بھی کرش کہا جاتا ہے, بڑا, اس لیے کہ میرا نبی سارے نبیوں سے بڑا ہے. بڑے خاندان میں اس کا انتخاب کیا. اور قریش میں بھی آپ کا انتخاب کس میں کیا؟ بنو ہاشم میں کیا. قریش کی آگے شاخیں تھیں, بنو ہاشم میں. کیوں؟ ہاشم کا ویسے لغوی معنی تو سرید بنانے کا آتا ہے, سالن میں روٹی بنائی جائے, اور اس کا مفہوم کس سے لیا گیا؟ اس کا مفہوم سخاوت, مہمان نواز سے لیا گیا. تو بنو ہاشم میں انتخاب اس لیے کیا کہ میرا محمد یہ جو ہے مہمان نواز ہے, خاندان بھی ایسا ہوگا جس میں یہ مہمان نوازی ہوگی. اس خاندان میں انتخاب کیا. اور بنو ہاشم میں بھی عبد المطلب میں انتخاب کیا. عبد المطلب کیوں؟ عبد المطلب بیت اللہ کا متولی تھا, خانہ کعبہ کا متولی تھا. انتخاب کر کے بتا دیا عبد المطلب میں اس لیے انتخاب کیا کہ میرا محمد پوری دنیا کا متولی بنے گا. عبد المطلب کی اولاد میں ان کے بیٹے اور بھی تھے. عبداللہ کا انتخاب کیوں کیا؟ اللہ نے بتانا تھا کہ میرے سب سے بڑے بندے نے
میرے بندے کے گھر میں آنا ہے، کسی اور گھر میں نہیں آنا۔ اس لیے عبداللہ کا انتخاب کیا۔ میں عرض کر رہا ہوں یہ سب اتفاقی نہیں تھے، اللہ نے اس طرح ان کا انتخاب کیا۔ اور جب یہ انتخاب کیا، یہ باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے بھی انتخاب ہوا، ددیال مکہ مکرمہ سے، ننیال مدینہ منورہ سے، مدینہ منورہ سے، بنو زہرہ قبیلے سے۔ اس لیے انتخاب کیا کہ میرے مصطفیٰ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنی ہے، مدینہ میں بھی آپ کے رشتہ داروں جو آپ کے دست و بازو بنے۔ ماں کا انتخاب آمنہ، کیوں انتخاب کیا؟ آمنہ امن سے ہے اور امانت سے بھی ہے۔ فرمایا ماں کے نام میں امن ہے، میرے مصطفیٰ نے پوری دنیا میں امن کا پیغام پہنچانا ہے، اس لیے ماں بھی آمنہ ہے۔ اور اگر امانت سے ہو تو اس لیے انتخاب کیا، فرمایا جو امانت میں نے آج تک اپنے پاس سنبھالی رکھی ہے، اس امانت کی جگہ اگر ہے تو وہ آمنہ ہی ہے، آمنہ کی گود ہے، یہ امانت میں آمنہ کی گود میں رکھ دیتے۔ انتخاب کر دیا، باپ کی طرف سے بھی، ماں کی طرف سے بھی۔ اور عبد مناف پر جا کر دونوں طرف سے یہ شجرہ مل جاتا ہے۔ اپنے بچوں کو شجرہ نسب حضور کا یاد کرواؤ، لازم ہے ہر ایک پر کم از کم حضور کے باپ، دادا، پردادا کا نام تو معلوم ہو، نہیں معلوم ہوتا۔ ہمارے ایک دوست نے ایک دفعہ کہا کہ میں نے ایک دفعہ 12ویں کے بچے سے پوچھا کہ ہمارے نبی کا کیا نام ہے، تو اس نے اپنی مسجد کی کمیٹی کے صدر کا نام بتایا، اس کا نام شعیب تھا، کہا شعیب ہے۔ ایسا نہ ہو۔ ایک 12ویں کے طالب علم سے پوچھا حضور کہاں پیدا ہوئے، اس نے کہا علامہ اقبال کے شہر سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ نہ، ہمارے نوجوانوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے، آخری نبی کی، اور ہم امت میں سے ہیں نا۔ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب، کم از کم اتنا تو یاد کر لیں ہمارے نوجوان، میرے اسکول اور کالج کے دوست، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف، 5 پشتوں تک تو یاد کر لیں کہ ہمارے نبی کا نام محمد ہے، ان کے باپ کا نام عبداللہ ہے، ان کے باپ کا نام عبد المطلب ہے، ان کے باپ کا نام ہاشم ہے، اور ان کے باپ کا نام عبد مناف۔ باپ کی طرف سے بھی عبد مناف پر اور ماں کی طرف سے عبد مناف پر آ کر یہ سلسلہ پورا ہو جائے۔ انتخاب کیا آپ کا، اس لیے فرمایا کہ اللہ نے میرا پوری کائنات میں نظر دوڑائی، پوری کائنات میں سے اللہ نے بنو اسماعیل کو چنا۔ بنو اسماعیل کو کیوں چنا؟ اسماعیل، اسماعیل عبرانی زبان ہے، اسما کا معنی کیا ہے اور ایل کا کیا معنی ہے؟ اسما کا معنی ہے سن لے، اور ایل کا معنی ہے اے اللہ۔ اسماعیل کا معنی ہوا اے اللہ تو سن لے، نام بھی ایسا تھا اور انتخابی، اور انہی کی نسل میں اللہ نے انہیں پیدا کیا۔ فرمایا اللہ نے نظر دوڑائی، بنو اسماعیل کو چنا، بنو اسماعیل میں سے اللہ نے بنو کنانہ کو چنا، ان میں سے اللہ نے بنو قریش کو چنا، ان میں سے بنو ہاشم کو، ان میں سے بنو عبد المطلب کو، اور ان میں سے عبداللہ کو، اور اس کے گھر مجھے۔ حضرت عبداللہ کا انتخاب ہوا۔ بڑا عجیب واقعہ میں نے پڑھا، میں حیران ہوا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں مکہ سے باہر ایک سفر پر تھا، ایک جگہ پہ ہم پہنچے، پیاس لگی تھی۔ پہلے زمانے میں عورتیں گھروں کے باہر پانی لینے جاتی تھیں، اب تو گھروں میں نل کے لگ گئے، سب کچھ ہوا۔ کہا وہاں عورتیں تھیں بہت ساری، پانی لینے آئی تھی، مجھے پیاس لگی، میں پانی کی طرف گیا پانی پینے کے لیے، پیاس بجھانے کے لیے۔ ایک خاتون میرے قریب آ گئی، اس نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ میں نے کہا عبداللہ۔ کہا تو کس کا؟ عبد المطلب کا بیٹا ہے؟ میں نے کہا میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اس نے کہا اچھا ایسا کرنا، کل اپنے باپ عبد المطلب کو میرے گھر بھیج دینا، ہمارے گھر آ جانا۔ حضرت عبداللہ کہتے میں اپنے گھر گیا، میں نے اپنے والد صاحب عبد المطلب کو بتایا کہ فلاں قبیلے کی ایک عورت، اور اس نے مجھے یہ کہا، پوچھا اور کہا کہ، اور کہنے لگی اپنے باپ سے کہنا ہمارے گھر آ جائیں۔ ان کا واقعی آپ کو کہا؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا تو بڑا خوش قسمت ہے، ورنہ وہ عورت، اس قبیلے کی وہ عورت اتنے بڑے بڑے سرداروں کے رشتے گئے، انہوں نے ٹھکرا دیا،
کسی کو بھی نہیں قبول کیا اور تجھے خود بلایا جا رہا ہے، پھر جانا چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ 2-3 دن گزر گئے ہمارے، 3 دن کے بعد میں اور میرے والد عبد المطلب ان کے گھر گئے، انہوں نے ہمارا بڑا اکرام کیا، گھر میں بٹھایا، بیٹھے، پھر ہم نے اس کے والد سے کہا کہ ہمیں بلایا تھا، ہم آئے ہیں، تو اس نے کہا میں آپ سے بہت معذرت کرتی ہوں، میری بیٹی نے انکار کر دیا، انکار کر دیا۔ ہم حیران، ہم عرب لوگ، بھئی ہم تو خود نہیں آئے، بلایا، انکار اب کیسے ہو سکتا، ہم نہیں مانیں گے ایسا۔ جب یہ کہا تو کہا اتنے میں وہ لڑکی خود آ گئی اندر اور آ کر کہا عبداللہ، میں نے کہا جی، کہا آپ کی پہلے شادی ہے؟ میں نے کہا ہاں میری پہلے شادی ہے۔ ذرا غور کرنا کہا کیا اس نے کہا 3-4 دن پہلے میں نے تیرے چہرے میں ایک چمک اور ایک نور دیکھا تھا اور میرا دل چاہتا تھا وہ چمک اور وہ نور میرے شکم میں منتقل ہو جائے، آج وہ تیرے چہرے میں وہ چمک اور نور نہیں ہے، لگتا ہی ہے کہ وہ کہیں اور منتقل ہو گیا ہے، اس لیے اب میں تجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں جس چیز کے لیے شادی کرنا چاہ رہی تھی وہ اب تیرے پاس نہیں رہا، وہ نور وہ کہیں اور منتقل ہو چکا ہے، اور ہاں وہ آمنہ کے ہاں منتقل ہو چکا تھا۔ کیوں؟ اللہ نے اس عورت کا انتخاب نہیں کرنا تھا، اللہ نے آمنہ کا انتخاب کرنا تھا۔ اس عورت کی گود میں میرے مصطفیٰ کو نہیں پہنچانا تھا، میرے مصطفیٰ کو رب نے آمنہ کی گود میں پہنچانا تھا، اس لیے میرے رب نے یہ کر دیا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ اتفاقی امور نہیں تھے، یہ سارے امور، ان کے پیچھے یہ لاجک ہے کہ آیا خاندان کیسا، قبیلہ کیسا، ماں کیسی، باپ کیسا، یہ سارے انتخاب اللہ رب العزت نے کیے اپنے محبوب کو اس دنیا میں لانے کے لیے۔ اور میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے امت کی رہبری کے لیے، امت کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے۔ جبھی کیا ارشاد فرما دیا؟ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا ان پڑھ لوگوں میں ایک رسول کو بھیجا جو انہی میں سے ہے، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر قرآن کی آیات پڑھ کر تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، انہیں کتاب کی تعلیم دے گا، حکمت کی تعلیم دے گا، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ اور یہ سب کیوں ہے؟ یہ سب اس لیے کہ میرے آقا نے کہ دادا جد امجد ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا اور اس وقت ایک دعا فرمائی تھی بیت اللہ کو تعمیر کر کے، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ میں نے بیت اللہ تو بنا دیا، اس کو آباد کرنے والا ایک رسول بھیج دے جو انہی میں سے ہو، قرآن کی تلاوت بھی کرے اور سکھائے بھی انہیں، تعلیم بھی دے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ اور یہ اس کا نتیجہ تھا کہ میرے آقا کو رب کائنات نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بھیجا، اور ابراہیم علیہ السلام اور اس کے ساتھ ساتھ اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں کی دعا کا یہ نتیجہ ہوا۔ اور اسی لیے تو پہلے بھی ایک دفعہ میں نے یہ واقعہ عرض کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو مکہ چھوڑ آئے تھے، بڑا عرصہ گزرا، پھر حضرت اسماعیل کی شادی ہو گئی، ایک دن ابراہیم علیہ السلام وہاں گزرے گئے، حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کے لیے گئے تھے، گھر میں نہیں تھے، بہو کو پتہ نہیں تھا یہ میرا سسر ہے، گئے، کہا کیا حال ہے، خیریت، کیسا وقت گزر رہا ہے، قصبہ فاقوں میں گزرتا ہے، گزارا چل رہا ہے، کہا اچھا اسماعیل کہاں ہے، کہا وہ تو شکار کے لیے گیا ہے، کہا اچھا جب آئے ان کو میرا سلام کہہ دینا اور ان سے کہہ دینا چوکھٹ بدل دو گھر کی، چوکھٹ صحیح نہیں ہے۔ اسماعیل علیہ السلام آئے، خوشبو محسوس ہوئی، کوئی آیا تھا، ہاں ایک بابا آیا تھا، ایک بزرگ آیا تھا، کہا اس نے کیا کہا، سلام کہا، اس نے کہا چوکھٹ بدل دو
چوکھٹ گھر کی صحیح نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل سمجھ گئے، کہا اللہ کی بندی وہ میرا باپ ابراہیم تھا اور پیغام دے گیا کہ تجھے سے کیا پوچھا تھا؟ کہا یہ تو نے کیا کہا؟ کہا میں نے یہ جواب دیا۔ کہا تو بڑی ناشکری عورت تھی، مجھے کہا چوکھٹ بدل دو، طلاق دے دو۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، پھر شادی ہو گئی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا گزر ہوا، آئے۔ آج بھی اسماعیل علیہ السلام گھر میں نہیں ہے۔ سوال کیا کیا حال ہے؟ اللہ کا بڑا فضل، اللہ کا بڑا کرم، اللہ کا شکر ادا کرتی رہی، شکر ادا ہوتا رہا۔ جب شکر ادا ہوتا رہا واپس جانے لگے، کہا جب آ جائے اسماعیل میرا سلام کہہ دینا اور اس سے کہہ دینا کہ اب چوکھٹ تیرے گھر کی ٹھیک ہے، اس کو نہیں بدلنا۔ اسماعیل علیہ السلام واپس آئے، کہا آج بھی کچھ عجیب منظر ہے، کوئی آیا تھا؟ کہا ہاں ایک بابا آیا تھا، اس نے یہ پوچھا، میں نے یہ جواب دیے، اس نے یہ کہا ہاں وہ میرا باپ ابراہیم تھا اور اس نے کہہ دیا کہ تمہاری بیوی اب ٹھیک ہے، اب اس کو طلاق نہیں دینا، اس کے ساتھ زندگی گزارنا۔ حضرات محدثین لکھتے ہیں پہلی بیوی ناشکری تھی، یہ شکر گزار تھی، اور میرے رب نے اسماعیل کی اولاد میں امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج رہا تھا۔ میرا رب چاہتا تھا کہ وہ ناشکری اولاد کے بطن سے نہ جائے بلکہ شکر گزار عورت کے بطن سے جائے، اس لیے اللہ نے انتخاب کیا۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے وہ عظمت والے نبی اور پیغمبر ہیں جس کی امت نے رب کائنات نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا۔ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے ہمیں ایسے عظیم نبی کی امت میں پیدا کیا، تو شکر کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس نبی کے طریقوں کو دیکھیں، اس کی زندگیوں کو دیکھیں، اپنی زندگیوں میں اس کی زندگی لائیں، اور اس کے طریقے اپنی زندگیوں میں لائیں گے کامیاب و کامران ہوں گے۔ میں نے عرض کیا کہ ہمارا یہ سلسلہ انشاءاللہ اب سیرت کا بشرط زندگی یہ آگے چلتا رہے گا ترتیب سے۔ آپ خود بھی ان بعض نکات کو اپنے دماغ میں ڈالیں اور اپنے گھر میں جا کر اپنی اولاد، اپنے گھر والوں کو بھی یہ باتیں بتائیں، بتانے سے آپ کو بھی یاد ہوگا، اور جب وہ سنیں گے تو انہیں بھی فائدہ ہوگا، اس کا کریں گے نا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا کریں۔